اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 34 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ اور یاد کرو اے محبوب قُلْنَا جب ہم نے حکم دیا للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو تم سب لآدم آدم کو فسجدوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا منکر ہوا انکار کیا واستکبر اور غرور کیا تکبر کیا وکان من الکافرین اور کفر کرنے والوں سے ہوا کافر ہو گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی عظمت اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی رفعت کو یہاں پر ذکر کیا ہے. یہاں ذکر ہو رہا ہے سجدے کا. اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں. سجدے کی دو قسم ہیں کیونکہ سجدہ تو صرف اللہ رب العزت کو روا ہے. شریعت محمدیہ نے سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں. اب یہاں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو. کیوں؟ تو یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے جو مختصراً آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک سجدہ عبادت کا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کا ہے. عبادت کا سجدہ یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے یعنی جس کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے یا جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے ہمارا الہ ہے اور یہ سجدہ جو ہے ہم اپنے معبود کے لیے کر رہے ہیں. اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں. عبادت کا سجدہ. تعظیمی سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے مسجود یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے یعنی اس کو عزت دینے کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو عزت دینے کے لیے جھکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے اور کسی اور کے لیے سجدہ عبادت ہو سکتا نہیں اور نہ کسی شریعت میں سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو جائز تھا. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ جو ہے وہ تعظیم کا ہے یعنی باقاعدہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا. یوں سمجھے کہ صرف سر جھکانا تھا. صرف سر جھکانا تھا. ٹھیک ہے نا. سر جھکا کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو شخصیتیں ہمارے سامنے جناب آدم علیہ السلام یہ بڑی عزت والی ہیں بڑی شرف والی ہیں. تو سجدے کی یہ دو قسمیں ہیں سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت. سجدہ عبادت کا کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ جس کو کیا جا رہا ہے اس کو معبود سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور تعظیم کا سجدہ یہ ہے کہ جس کے لیے سجدہ کیا گیا ہے اس کے لیے اپنی زمین کو باقاعدہ اپنی پیشانی کو باقاعدہ زمین پر رکھنا ہے یا اپنے آپ کو جھکانا مقصود ہوتا ہے اس کو عزت دینے کے لیے. بہرحال سجدہ عبادت کا کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، آج بھی جائز نہیں ہے.
ہمارے پیارے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعظیم کے سجدے کو بھی منسوخ فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ جو ہے اگلی جو شریعتیں گزر چکی ان میں روا تھا، جائز تھا، میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا سجدہ تعظیم کا نہ کسی پیر کو جائز، نہ کسی ولی کے لیے، نہ مزار کو، کسی بھی اعتبار سے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر بات آتی ہے، شیطان ابلیس نے جو سجدہ تعظیمی سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ سبب کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے خود اس سبب کو ذکر فرمایا، ابا واستکبر، انکار کیا شیطان نے۔ انکار کیوں کیا؟ کہ اس کے دل میں تکبر آ گیا تھا، گھمنڈ آ گیا تھا۔ وہ تکبر جو تھا نا، وہ تکبر یہ تھا کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ روایت موجود ہے، اسی آیت کے ضمن میں سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ حسد عدو اللہ ابلیس آدم علی ما اعطا اللہ من الکرامت، شیطان ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا آدم علیہ السلام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو کرامت، عزت عطا فرمائی، وہ اس کرامت کو برداشت نہ کر سکا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وقال انا ناری وہذا طینی، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں کیسے ایک مٹی کی پیدائش کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ آگ بڑی ہے، تعظیم آگ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ حسد اس کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے پیدا ہو گیا۔ اسی حسد نے تکبر کو جنم دیا، اور اس تکبر نے انکار کو جنم دیا، اور اس انکار کی وجہ سے یہ جو تھا کفر کی طرف لوٹ گیا، تکبر۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبر سے منع فرمایا ہے، کیونکہ تکبر ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ تکبر بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ صرف ایک روایت صحیح مسلم کی، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانی، حدیث نمبر 147، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اور یہ مرض اور یہ بیماری ہمارے اندر عام ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جب آپ آئیں گے، ہم یہاں دین کا کام کرتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کی تفہیم کا کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان مولویوں کی بحثوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ابحاث کا جب مشاہدہ کرتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ کوئی پہلوان ہے جو ایک اکھاڑے میں اترے ہیں، وہاں سے وہ دلیل دیتا ہے، وہاں سے وہ دلیل دیتا ہے، اور دلیل دینے کے بعد وہ اپنے آپ کو 7ویں آسمان پر، کوئی عرش پر، کوئی سدرہ پر بیٹھا ہوا پاتا ہے، اور کہتا ہے لو جی میں نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے پھکی دے دی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے چت کر دیا اگلے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دین اسلام کی تبلیغ یا تفہیم ہے؟ آپ کے دلائل مضبوط ہیں، آپ کے دلائل قوی ہیں، یا آپ دین اسلام کے کسی مسئلے کو سمجھ چکے ہیں اور آپ اس کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ عقل سلیم دی کہ آپ نے ایک مسئلے کو سمجھا اور لوگوں میں پہنچا دیا ہے۔ کوئی دین کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت
اپنی فضل سے اسے توفیق عطا نہ فرمائے۔ ہم یہاں پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں نے پھکی دے دی فلاں کو، میں نے تو جی ان کو چت کر دیا، میں نے تو لاجواب کر دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں پھکی دینے والے یا لاجواب کرنے والے؟ اللہ نے عقل سلیم دی تو آپ نے ایک مسئلے کو سمجھا اور آگے سمجھایا، اللہ کا شکر ادا کریں جی۔ یہ حسد، یہ تکبر، یہ بڑے بڑے بول اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دنیا دار آدمی اگر یہ باتیں کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، ایک دیندار آدمی جو بقول خود کے کہ میں دین کی تفہیم اور تبلیغ کر رہا ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ میں نے تو جی بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اسی تکبر نے اس ابلیس کو ذلیل و خوار کر دیا، قیامت تک یہ ذلیل و خوار رہے گا۔ اس لیے دین اسلام کی جو اصل رمز ہے نا، مہربانی کر کے اس کو سمجھا جائے۔ دین اسلام کی اصل رمز یہ ہے کہ دین اسلام کے اصل میسج کو لوگوں تک کنوے کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے تو نہیں فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نئی شریعت لے کر کے آئے ہیں تو پیچھے کئی شریعتیں تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، آپ سے پہلے کئی پیغمبر، کئی انبیاء، کئی رسول ہو چکے ہیں، ان کی شریعتیں تھیں، ان کے قوانین تھے، ان کے ضابطے تھے، لیکن رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت بیان کی یا کوئی حدیث اللہ کے پیارے حبیب کی صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ذکر ہوئی تو حضور نے تو نہیں فرمایا لو جی میں نے تو بس لاجواب کر دیا یہودیوں کو، میں نے تو عیسائیوں کو چت کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے؟ یہ کوئی اکھڑا ہے یا اکھڑے کا میدان؟ دین اسلام ہے بھائی۔ دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے میسج کو مزاج دین اسلام کے مطابق آگے پہنچایا جائے۔ بچیں تکبر سے، بچیں حسد سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر دنیا میں بڑے بڑے بول بولتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور جب موت آئے تو پتہ چلے کہ نامہ اعمال میں سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے، تکبر سے معمون اور محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، کیونکہ عاجزی اور انکساری آج کے اس دور جدید میں، اس پرفتن دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا سب کو، وہ انسانیت کی ضرورت ہے، وہ اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، تمیز کی ضرورت ہے۔ اور وہ تمیز تب آئے گی جب آپ کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی۔ عاجزی اور انکساری اگر نہیں آئے گی زبان میں، کردار میں، اخلاق میں، تب تک آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو نہیں سکتے۔ اس لیے دعا کریں ہم سب مل کر، اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور اناد سے بچائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، تاکہ ہم سچے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ وما علینا الا